محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، رمضان المبارک کی آخری رات یہ شب مغفرت ہے۔ کون سی رات ہے؟ شب مغفرت۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شب مغفرت ہے یہی شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ شب قدر نہیں ہے، یہ شب مغفرت ہے، کیونکہ دستور یہ ہے کہ مزدور جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یعنی جب اللہ کے نیک بندے پورا مہینہ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، تو بہت بڑی ایک محنت ہے، مجاہدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آخری رات آتی ہے تو سمجھو کہ ان کا کام مکمل ہو گیا، ان کا کام پورا ہو گیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، تو فرمایا اب ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو مزدوری دے دی جائے۔ اور ان کی مزدوری کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان اتنی برکت والا مہینہ ہے، رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 10 لاکھ گناہگار بخش دیے جاتے ہیں، 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور رمضان المبارک کے ہر دن افطار کے وقت روزانہ، اسی طرح جب آخری رمضان المبارک آتا ہے، آخری روزہ ہوتا ہے، تو یکم رمضان سے لے کر آخر کے قریب تک جتنے لاکھ لوگوں کی مغفرت ہو چکی ہے اتنی تعداد کے برابر آخری روزے کے دن افطار کے وقت لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اندازہ کریں کتنے لوگوں کی مغفرت ہو گئی، کتنے لوگوں کی بخش۔ رمضان المبارک میں روزانہ لاکھوں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، آخری رمضان کو پورے رمضان کے برابر جن کی مغفرت ہو چکی ان کی مغفرت ہوتی ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام روزے داروں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہو، اتنی مغفرت ہو، اور پھر بھی ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکیں تو ہم خود محروم ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے، یعنی اتنی رحمت والا، برکت والا، بخشش والا، مغفرت والا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آمین۔ میری بھی یہی دعا ہے کہ جو ماہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی مغفرت نہیں کرا سکتا تو ٹھیک ہے، تباہ ہو جائے۔ یعنی ماہ رمضان کا مہینہ جس کو نصیب ہوا، پورا مہینہ اس نے پا لیا، اور اس نے پھر روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، توبہ کر کے، نیک اعمال کر کے اپنی مغفرت نہیں کرائی، اتنی رحمت کا مہینہ کہ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اللہ کی رحمت بارش سے زیادہ تیز برسنے لگی، اللہ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈنے لگی، اور پھر بھی اس نے رجوع نہیں کیا، اللہ کے در پر توبہ نہیں کی، تو فرمایا ہے اسی قابل کہ اسے تباہ کر دیا جائے۔ تو ہمارے لیے سوچنے کا یہ مقام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری مغفرت اس مہینے میں نہ ہوئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پھر تو ہم تباہی سے نہیں بچ سکتے، بربادی سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اب بھی وقت ہے۔ آج 28 رمضان المبارک ہے، آنے والی رات 29 رمضان المبارک کی رات۔ اگر یہ چانس 29 دن کا ہوا تو یہ آخری رات ہوگی، کل آخری روزہ ہوگا، اور اگر یہ مہینہ 30 دن کا ہوا تو پھر اس سے اگلی رات آخری رات ہو۔ تو اس کو غنیمت سمجھیں، ایک گولڈن چانس ہے، گولڈن چانس، شاید لاسٹ چانس ہو، آخری چانس ہو، اس کو غنیمت سمجھیں۔ یہ بخشش کی رات ہوگی، مغفرت کی رات ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جوش میں ہوگی۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس رات توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے، بخشش چاہے، پکی سچی توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنا چاہتے ہیں، مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، رمضان المبارک کی آخری رات بھی بہت قیمتی رات ہے۔ یہ بے فکر ہونے کی رات نہیں ہے، یہ سستی کی رات نہیں ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، بخشش کرانے کی رات ہے۔ اس رات میں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بہترین چانس سے، موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اپنے فضل و کرم سے پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔